بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ کے رشتے کے بارے میں کہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سے دریافت کیا کہ علی نے آپ کا رشتہ مانگا ہے، بیٹا آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ آپ کی بات پر شرما گئیں، انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابا جان جیسے آپ کی مرضی، میری مرضی بھی وہی ہے جو آپ کی پسند ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد آپ نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ اے علی، مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، اس میں آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے خدا اور آپ کی مرضی منظور ہے۔ اس طرح آپ نے بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کروا دیا۔ علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے نکاح کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوئے۔ بی بی کو رخصت کرتے ہوئے حضور نے نصیحت کی، اے بیٹی، حضرت علی سے زیادہ سوالات کی خواہش نہ رکھنا۔ یہ دنیا کا سب سے بہترین شوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا، اے علی، بی بی فاطمہ میری سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی تلخ بات نہ کرنا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، ان کے گھر میں کوئی زیادہ سامان وغیرہ نہ تھا، ان کے گھر میں صرف ایک چمڑا ہوا کرتا تھا۔ رات کے وقت میاں اور بیوی وہ چمڑا زمین پر بچھا کر رات بسر کر لیا کرتے تھے۔ دن کے وقت اس چمڑے میں اونٹ کا گھاس ڈال دیا جاتا تھا۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زندگی بسر کرنے کا ایک مثالی نمونہ پیش کر دیا تھا۔ بی بی فاطمہ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں، گھر میں کوئی بھی نوکر یا لونڈی نہیں تھی۔ کھانا تیار کرنا، بان اوننا، گھر میں روٹیاں پکانے کے لیے آٹا پیسنا، اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنا، سب کام خود ہی کرتی تھیں، بلکہ آپ گھر کے سارے کام بہت ہنسی خوشی کرتی تھیں۔ 7 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک خادمہ بھیجی تھی جس کا نام فضہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھیجی ہوئی سیدہ فضہ کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک نہیں کرتی تھیں، بلکہ ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ کا یہ معمول تھا کہ گھر کا کام ایک دن بی بی فاطمہ کر لیا کرتی تھیں اور ایک دن گھر کا کام فضہ کرتی تھیں۔ اس طرح مل جل کر گھر کا سارا کام کر لیا کرتی تھیں۔ اس طرح فضہ کو یہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں اس گھر میں خادمہ ہوں۔ خادمہ نے بی بی فاطمہ سے یہ سلوک کر کے ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ حضرت فاطمہ پردہ کرتی تھیں اور دوسری عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا کرتی تھیں۔ مسجد اور حضرت علی کا گھر آمنے سامنے تھا، آپ پردے کی بہت زیادہ پابند تھیں۔ بی بی فاطمہ کبھی بھی نماز ادا کرنے یا پھر کسی کام کے سلسلے میں مسجد میں داخل نہ ہوئی تھیں، کیونکہ آپ پردے کا بہت زیادہ خیال کرتی تھیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر سب سے یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جب یہ بات بی بی فاطمہ تک گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ عورت کی نظر کسی بھی غیر مرد کی طرف نہ جائے اور نہ کسی مرد کی نظر اس عورت پر پڑے۔ اگر عورت ایسی بن جائے تو اس کے لیے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جب بی بی فاطمہ کا یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ نے سچ کہا ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ میری ہی تو بیٹی ہے۔ اجنب خطیبہ نے لکھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد بی بی فاطمہ صرف 75 روز تک اس دنیا میں رہیں، پھر اپنے ابا جان کے ساتھ جا ملی، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ علامہ بہاؤالدین کے جامع عباسی کے صفحہ نمبر 79 کے مطابق بی بی فاطمہ کی وفات یوم یکم شنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ حضرت ابن عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا
تو آپ اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لے کر اپنے ابا جان کی قبر مبارک پر گئیں۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فرمانے لگیں کہ بیٹا تم دونوں بھائی اپنے ابا جان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ گھر پر تشریف لائیں، پھر آپ نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور حضرت جعفر طیار کی بیوی کو بلایا۔ حضرت اسماء سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ گئیں تو حضرت فاطمہ نے حضرت اسماء سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے حجرے میں لیٹنا چاہتی ہوں، جب تھوڑی سی دیر گزر جائے تو آپ مجھے 3 بار آواز دینا۔ اگر میں آپ کا جواب دوں تو ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی آواز کا جواب نہ دوں تو آپ سمجھ لینا تو میں اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئی ہوں، یعنی اس دنیا سے پردہ کر گئی ہوں۔ بعض روایات میں اس طرح بھی بیان ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنے ابا کی جگہ 2 رکعت نماز ادا کی، پھر لیٹ گئیں اور آپ کی روح قبض ہو گئی۔ الغرض حضرت فاطمہ کی بتائی نصیحت کے مطابق حضرت بی بی اسماء نے حضرت فاطمہ کو آواز دی، اے بی بی فاطمہ، لیکن ان کو آگے سے حضرت فاطمہ نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ بار بار آواز دینے کے بعد حجرے سے جب کوئی جواب نہیں آتا تو حضرت اسماء حجرے میں داخل ہو کر دیکھتی ہیں تو بی بی فاطمہ کی روح قبض ہو گئی تھی۔ حضرت اسماء کو بہت ہی دکھ ہوا، آپ نے خوب رونا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں دونوں لختے جگر بھی گھر میں آ جاتے ہیں، دونوں مل کر پکارتے ہیں، اماں اسماء ہماری والدہ محترمہ کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے جواب دیا کہ آپ کی والدہ محترمہ حجرے میں سو رہی ہیں۔ جب دونوں امی جان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ محترمہ رخصت ہو گئی تھیں۔ دونوں بیٹے حسن اور حسین روتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ گئے۔ مسجد میں جا کر اپنے ابا جان سے عرض کرنے لگے، ابا جان، امی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بچوں کے یہ الفاظ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے گھر آ کے دیکھا تو حضرت اسماء حضرت فاطمہ کی میت کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ جب حضرت علی میت کے پاس آئے، حضرت علی نے سرہانے کی طرف دیکھا تو حضرت علی کو وہاں پر ایک رکا ملا۔ رکے پر لکھا ہوا تھا، اے میرے پیارے شوہر، مجھے خود غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنا کر مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر آنا۔ اس رکے میں یہ بھی درج تھا کہ میں آپ کو خدا کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنی تمام پیدا ہونے والی اولاد کو سلام پیش کرتی ہوں۔ جب رات کا وقت ہوا تو بی بی فاطمہ کی نصیحت کے مطابق حضرت علی نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو خود غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی۔ روایت میں ہے کہ بی بی فاطمہ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا تھا۔ جب حضرت علی حضرت فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، انہوں نے ابو جہل کی ذرہ کا نشان سیدہ فاطمہ کے بازو پر دیکھا۔ جب حضرت علی کی نظر اس پر پڑی تو حضرت علی کی اچانک چیخ نکل گئی۔ صحیح اور مسلم بخاری میں درج ہے، حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو غسل اور کفن دے کر اپنے اولاد اور رشتہ داروں کے ساتھ رات کی تاریکی میں دفنایا تھا۔ بحر الانوار میں کچھ یوں بیان کیا گیا کہ رات کی تاریکی میں راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ حضرت زینب جو اس وقت بہت چھوٹی تھیں، وہ کالا لباس پہنے ہوئے وہ شمع کے سائے میں چل رہی تھیں۔ سنن الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت علی جب میت کو لے کر جنت البقیع میں گئے تو ایک طرف سے آواز بلند ہوئی اور وہاں ایک قبر نظر آئی جو پہلے ہی سے تیار پڑی تھی۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کی میت کو قبر میں دفن کر کر قبر کو زمین کے برابر کر دیا تھا کہ زمین میں قبر کا نشان بھی پتہ نہ چلے۔ جب حضرت فاطمہ کو قبر میں اتار رہے تھے تو قبر میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ نظر آئے، جنہوں نے حضرت فاطمہ کی میت کو اپنی پکڑ میں لے لیا تھا۔